یہ آکاشوانی لکھنؤ ہے۔ اب آپ مینا عرفان سے علاقائی خبریں سنیے۔ آج عالمی یوم سیاحت ہے۔ اس سال کا موضوع ہے سیاحت اور امن۔ اس موقع پر اتر پردیش میں کئی پروگرام منعقد کیے جا رہے ہیں۔ ریاست کے پرنسپل سیکرٹری سیاحت مکیش میشرام نے آکاشوانی سے خاص بات چیت میں بتایا کہ سرکار ریاست میں زراعت اور دیہی سیاحت سمیت سیاحت کے مختلف شعبوں کو فروغ دینے کی کوشش کر رہی ہے۔ 2022 میں اتر پردیش میں کل 31.86 کروڑ سیاح آئے تھے، جبکہ 2024 کے پہلے 6 ماہ میں تقریباً اتنے ہی سیاح آئے ہیں۔ 2024 کی پہلے 6 ماہ میں 11 کروڑ سے زائد عقیدت مند اور سیاح ایودھیا آئے ہیں۔ وزیر سیاحت جے ویر سنگھ مختلف پروگراموں میں شامل ہونے کے لیے جھانسی میں ہیں۔ مذہبی شہر وارانسی میں آج عالمی یوم سیاحت کے موقع پر وارانسی ٹورزم گلڈ کے ذریعے پیدل مارچ کا انعقاد کیا گیا۔ یہ پیدل مارچ ہوٹل تاج سے شاستری گھاٹ تک نکالا۔ اس پروگرام میں مہمان خصوصی ضلع مجسٹریٹ ایس راج لنگم رہے۔ اس مارچ میں سیاحت سے وابستہ 800 سے 1000 لوگ شامل رہے۔ ضلع مجسٹریٹ نے کہا کہ اس مارچ کا مقصد سیاحت کے تئیں لوگوں کو بیدار کرنا ہے۔ وارانسی ایک مذہبی اور سیاحتی شہر ہے اور بڑی تعداد میں یہاں سیاحوں کا آنا جانا لگا رہتا ہے۔ ایسے میں سیاحوں کو یہاں کے بارے میں تفصیل سے معلومات ہو، اس کے لیے محکمہ سیاحت اور سیاحت کے کاروبار سے جڑے لوگ کافی کام کر رہے ہیں۔ مرکزی سرکار نے مہنگائی بھتے میں ترمیم کر کے کم مزدوری کی شرحوں میں اضافے کا اعلان کیا ہے۔ نئی شرحیں 1 اکتوبر سے نافذ ہوں گی۔ ترمیم کے بعد غیر ہنرمند مزدوروں کو کم مزدوری 783 روپے، نیم ہنرمند کارکنان کو 868 روپے اور ہنرمند کارکنوں کو یا مزدوروں کو 954 روپے یومیہ مزدوری ملے گی اور بہت زیادہ ہنر یافتہ مزدوروں کو ترمیمی اعزازیہ 1035 روپے یومیہ ملے گا۔ آئندہ تہواروں کے مد نظر پیلی بھیت ضلع میں دفعہ 163 کے تحت 18 نومبر تک کے لیے حکم امتناعی نافذ کر دیا گیا ہے۔ کل اے ڈی ایم مالیات و ریونیو رتو پنیا نے یہ حکم جاری کیا۔ انہوں نے بتایا کہ اس دوران اجتماع، دھرنا، مظاہرہ، اسلحوں کی نمائش، افواہ پھیلانے، تحریک چلانے، نعرے بازی، ڈرون کا استعمال اور ساؤنڈ سسٹم کا استعمال بغیر اجازت کے کرنے پر پابندی رہے گی۔ گزشتہ ایک ہفتے سے پڑ رہی گرمی سے 24 گھنٹے سے ہو رہی بارش نے راحت دی ہے۔ کل سے ریاست کے تقریباً سبھی اضلاع میں بارش ہونے سے درجہ حرارت میں کمی آئی ہے اور موسم سہانا ہو گیا ہے۔ شیوالک پہاڑیوں پر ہوئی بارش کے بعد سہارنپور میں شاکمبھری ندی میں طغیانی سے ضلع پنچایت کے ذریعے شاردیہ نوراتر میلے کی تمام تیاریاں پانی کی تیز دھار میں بہہ گئی ہیں۔ سلطانپور میں 12 گھنٹے سے لگاتار بارش ہونے سے شہر غرقاب ہو گیا ہے۔ پانی سڑکوں کے اوپر بہہ رہا ہے۔ اسکول کالجوں میں چھٹی ہے اور بجلی سپلائی ٹھپ پڑی ہے۔ بلرام پور میں پوری رات تیز ہواؤں کے ساتھ بارش سے گنے کی فصل تباہ ہو گئی۔ دھان کی فصل کو بھی نقصان ہوا ہے۔ کوشامبی میں صبح 5 بجے سے بارش ہو رہی ہے۔ سلطانپور میں آج تیز بارش کے سبب درجہ 1 سے 8 تک کے سبھی سرکاری اور غیر سرکاری اسکول بند ہیں۔ ادھر امروہہ میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش سے جہاں گرمی سے نجات ملی، وہیں گجرولہ اور حسن پور میں دھان کی فصل ہوا سے گر گئی۔ کسانوں کا کہنا ہے کہ کھیت میں پانی بھر جانے سے دھان کا رنگ کالا ہو جائے گا اور اس کے خریدار نہیں ملیں گے۔ ایودھیا میں ڈی ایم کی ہدایت پر آج اسکول بند رہیں گے۔ سنت کبیر نگر میں خراب موسم اور بھاری بارش کے پیش نظر انتظامیہ نے سبھی تعلیمی ادارے 27 اور 28 ستمبر کو بند رکھنے کا اعلان کیا ہے۔ مہاراج گنج میں بھی مسلسل بارش کی وجہ سے درجہ 1 سے 8 تک کے سبھی اسکولوں میں آج تعطیل کا اعلان کیا گیا ہے۔ محکمہ موسمیات نے ریاست کے کئی حصوں میں آئندہ 2 دنوں کے لیے بھاری بارش کا الرٹ جاری کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے تیز بارش کے مد نظر متعلقہ اضلاع کے افسران کو پوری مستعدی کے ساتھ راحت کام کرنے کی ہدایت دی ہے۔ اس کے ساتھ ہی متاثرہ کنبوں کو راحت کی رقم بھی فوری طور پر مہیا کرانے کی بھی ہدایت دی۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ سبھی افسران متاثرہ علاقوں کا دورہ کریں اور راحت کاموں پر نظر رکھیں۔ انہوں نے کہا کہ جن لوگوں کے گھروں اور جانوروں کا نقصان ہوا ہے انہیں بلا تاخیر امدادی رقم مہیا کرائی جائے۔ وزیر اعلیٰ نے یہ ہدایات آج صبح جاری کی۔ اسمبلی اسپیکر ستیش مہانا اور اتر پردیش کرکٹ ایسوسی ایشن کے صدر ڈاکٹر ندھی پتی سنگھانیہ نے گھنٹی بجا کر آج گرین پارک اسٹیڈیم کانپور میں بھارت بنگلہ دیش ٹیسٹ میچ کا آغاز کیا۔ بھارت نے ٹاس جیت کر پہلے گیند بازی کا فیصلہ کیا۔ پہلے میچ میں جیت کے بعد
ٹیم انڈیا کی نظر دوسرے ٹیسٹ میچ پر ہے۔ ٹیسٹ میچ جیت کر بھارت جہاں سیریز پر قبضہ کرنا چاہے گا، وہیں بنگلہ دیش سیریز ڈرا کرانے کی کوشش کرے گا۔ کانپور گرین پارک اسٹیڈیم میں 3 سال بعد کوئی بین الاقوامی میچ کھیلا جا رہا ہے۔ اسی کے ساتھ آکاش وانی لکھنؤ سے علاقائی خبروں کا بلیٹن اب ختم ہوا۔